نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے تمام سٹوڈنٹس، دوست احباب اور میرے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو میرا بہت بہت سلام۔ اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک اس رمضان مہینے کی تمام فیض و برکات آپ سب کے نصیب میں فرمائے۔ ویڈیو کلپ بنانے کا مقصد صرف اور صرف خالص رضائے الہی ہے کہ آپ کس طرح اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں خود جس دور سے گزرا ہوں، میرے لیے وہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے۔ جس طرح آپ لوگ اپنی دنیا داری میں مگن ہیں، میں آپ لوگوں سے شاید زیادہ مگن ہوں گا۔ پیسے کی دوڑ میں ہزاروں پھر لاکھوں اور لاکھوں، یعنی کہ فل سٹاپ والی چیز کوئی نہیں تھی۔ پیسہ بہت کما لیا، نام، سٹیٹس، جو کہ ایک عام لوگوں کو چاہیے، وہ بھی مل چکا ہے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی، بچے اور دل کے بہت قریب میرے بہن بھائی اور بھائیوں جیسے میرے دوست احباب اور اپنے بچوں جیسے میرے اسٹوڈنٹ، سب کچھ میرے پاس تھا۔ شکر الحمدللہ اب بھی ہے، لیکن وہ سکون جس کو ہم شاید پیسے اور دولت میں ڈھونڈتے ہیں، وہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ بے چینی، میں بہت بڑے ایک دور سے گزرا ہوں، اور میرے جیسا شکر گزار شخص شاید ہی کوئی اس دنیا پر ہو۔ مجھے اللہ پاک نے نئی زندگی دی، صحت دی، ایک بہت بڑے فائر آرم انجری سے میں گزرا، کافی عرصہ بستر پر رہا، معذور رہا۔ وہ خواب جو اس سے پہلے ایک جوان بندہ، پیسے کمانے والا بندہ جو دیکھتا ہے، وہ سارے خواب چکناچور ہو چکے تھے۔ ایک مایوسی زندگی میں آ چکی تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بعض دفعہ اپنی اس معذوری میں اس حد تک سوچتا تھا کہ اے میرے اللہ پاک، مجھے موت دے دے، اس معذوری سے میری جان بچا۔ میں پوری زندگی اس طرح معذور نہیں گزارنا چاہتا، محتاجی میں نہیں گزارنا چاہتا۔ محتاجی، بستر پہ پڑا ہونا، آپ کو پانی پینا ہے، واش روم جانا ہے، کپڑے پہننے، ایون کہ قبر پر خارش آ رہی ہے تو اس کو کھجلانے کے لیے مجھے کسی نہ کسی کو آواز دینی پڑتی تھی۔ تو شکر الحمدللہ، بہن بھائی دوست احباب، میں ان سب سے راضی ہوں، اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے۔
بہت محبت دی، بڑا خیال رکھا۔ بڑے بھائیوں نے باپ سے بڑھ کر جو رول ہوتا ہے وہ ادا کیا۔ میرے اور بھائی جو تھے انہوں نے خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہنوں نے، میری اور رشتہ دار جو ہیں، میرے خالہ، ماموں، میرے کزن، دوست احباب، یقین مانے میں دنیا کا ایک خوش قسمت آدمی ہوں جسے یہ تمام رشتے اور بڑے خالص اور سچے حالت میں ملے ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی میرے اللہ پاک نے مجھے زندگی دی اور مجھے وہ نصیحت عطا فرمائی۔ ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو شاید ہم زبان سے ہی کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، تو شاید کسی موقع پر، لمحے پر وہ میرے دل سے ادا ہوا۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے وہ صراط مستقیم دکھایا۔ میں وہ شخص جو کہ سالوں سال قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نام نہاد نمازی جو ہوتے ہیں ہم لوگ، آیا وہ ایک فریضہ ادا کیا اور چلے گئے۔ پتہ نہیں کیا تھا نماز میں، پڑھا کیا تھا، نہ ہی زندگیوں پر کوئی اثر۔ بہرحال جو زندگی میں اللہ پاک آپ کو توفیق دے دے تو کس طرح گزارنی چاہیے، یہ اللہ پاک نے مجھے موقع دے دیا کہ اس طرح آپ اپنی زندگی گزارو گے۔ شکر الحمدللہ اب تک چل رہا ہوں۔ اللہ پاک مزید اس میں استقامت عطا فرمائے اور مزید اس میں بہتری لائے۔ اب میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ وہ سکون، وہ قلبی سکون جو کسی انسان کو ملنا چاہیے، وہ مجھے وہ قلبی سکون ملا ہے جو کہ پیسے اور دنیا میں گم ہونے والے سٹیٹس میں مجھے نہیں ملا۔ اب کوئی لوگ دولت پیسے کی بات کرتا ہے تو میں اس شخص کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرے پاس بھی کبھی ایسی چمک تھی اور میں بھی کبھی ایسا سوچتا تھا، لیکن اب مجھے وہ بیوقوف لگتے ہیں وہ لوگ، معذرت کے ساتھ تمام دوست احبابوں سے، مجھے بیوقوف لگتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے اب بھاگ رہے ہیں جس چیز کے لیے میں کبھی بھاگا کرتا تھا۔ اب بھی شکر الحمدللہ کماتا ہوں، اتنا ہے کہ اپنے بیوی بچے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر صلح رحمی کرنا چاہوں تو بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں، اور کچھ غریب مسکین ہو تو ان کے لیے بھی کچھ کر لیتا ہوں۔ بہرحال ویسے چمک نہیں رہی اس چمن میں۔ بہرحال شکر الحمدللہ، مالک اتنا دیتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں۔ شکر الحمدللہ میں راضی ہوں مالک۔ بہرحال میں اپنے دوستوں کو جب دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کہ جب وہ پیسہ، سٹیٹس، زمین، مکان، کوٹھیاں، اس ٹائپ کی چیزیں کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میں بھی کبھی ایسا سوچا کرتا تھا، اور پھر میرے دل میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے، کاش یہ شخص میرے جیسے تجربے سے نہ گزرے، جس طرح میں ایک تکلیف دہ ایک زندگی سے گزر کے آگے آیا ہوں، معذوری، ایک تکلیف دہ ایک دور سے میں جو گزرا ہوں، تو میں چاہتا ہوں مالک وہ اس کو یہ دور نہ دکھائے اور وہ نصیحت پکڑے اس طرح ہی۔ تو کوشش کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں ان میں گپ لگاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یار یہ یقین مانو سب فضول ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ ہونا فضول ہے یا بری بات ہے، یہ تو میرے اللہ پاک
کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مال و دولت ہونا، اولاد کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جہاں پر یہ نعمت ہے وہاں پر اللہ پاک نے فرما دیا ہے، نبی پاک صاحب فرماتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے، اولاد، مال و دولت اور عورت، یہ میری امت کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بھی ہے اور یہ نعمت بھی ہے۔ نعمت اس طرح ہے کہ اگر یہ پیسہ آپ نے اچھی جگہ لگا دیا، سود سے بچ گئے آپ، اور اپنے پیسے میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالی، عشر نکالا، خیرات نکالی، اور لوگوں کے کام آئے، تو آپ پیسے کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سمجھداری ہے۔ اور اگر آپ اس میں مگن ہیں پیسے میں ہی، اور سب کچھ آپ کا اس کی طرف ہے، اور قلبی سکون سے آپ ناواقف ہیں، قلبی وہ جو سکون ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، حالانکہ آپ یہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو وہ سکون نہیں مل رہا، تو دیکھیے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ شاید آپ کی جو سٹیٹس ہے، جو آپ پیسے ختم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو پیسے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، مدد کی شکل میں، تو کہیں اس میں کچھ چیز، ایسی چیز شامل ہو چکی ہے جس کو ہم ریاکاری یا تکبر یا غرور، ایسی چیزوں کو ہم اس میں کہیں نہ کہیں کسی حد میں شامل کیا ہوا ہم نے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں، اور لوگ مجھے نیک کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، اور کہیں گے کتنا سخی ہے، کتنا دیالو ہے، کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اس کے دل میں بھی ہے لوگ، میں جاؤں تو میری رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں، مجھے وہ پروٹوکول دیں، تو میں جہاں پر جاؤں لوگ مجھے جگہ دیں، بٹھائیں، رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں، ادب سے ملیں، جناب، جو بھی طریقہ کار جو ہوتے ہیں آپ کسی کو بندے کو دیتے ہیں، وہ اگر مجھے ملے، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ چیزیں جا رہی ہیں تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا اس کو وہی ملے گا، یعنی ریاکاری کے اوپر ہے۔ اگر ایک قاری نے اچھی تلاوت کی اور جگہ جگہ اس کا نام بن گیا ہے، بہت اچھا نعت خوان ہے یا قاری ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت پیاری آواز میں اس طرح پڑھتا ہے کہ بس لوگ مگن ہو جاتے ہیں، نعت پڑھتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں، پیسوں کے انبار شروع ہو جاتے ہیں، پیسے پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی لوگ میری تعریف کریں، میں جہاں جاؤں ڈسکس ہوں کہ یار کیا آواز ہے، کیا۔ تو روز محشر کے دن جب اس کا معاملہ ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیونکہ ادھر سے جھوٹ کچھ نہیں ہے نا، وہ تو سچ ہے جو آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں، تو وہاں پر وہ سچ ہوگا، تو وہاں پر آپ جب روز محشر کے دن اللہ پاک سامنے یہ بات کھلے گی، اللہ پاک فرمائے گا کیا مال ہے اس کے، کہ بہت بڑا اچھا قاری تھا جی، بہت پیاری آواز تھی، نعت خوان بہت اچھا تھا، بہت اس کا، یا پیسے والا آئے گا تو کہیں گے کہ بہت سخی تھا جی، بڑا زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، بڑا غریبوں کا عمروں پہ بیچتا تھا، ٹکٹ دیتا تھا، کاروبار لگا کے دیتا تھا، ٹھیک ہے وہ تھا، وہ جو کرتا رہا۔ تو اسی طرح سخی کا معاملہ، حافظ کا معاملہ، اور ایک عالم دین کا معاملہ، یہ اللہ پاک یہ حدیث کا متن میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں لوگوں میں، وہ ان کا
بتایا جائے گا تو کہیں گے یہ تو فرشتے کہیں گے یہ تو جنتی ہے اللہ پاک کی، یہ تو سارے مال بہت اچھے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ تو جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ٹھہرو میں پوچھتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا بندے تم نے جو پیسہ دیا تو سوچتا تھا نا کہ یہ لوگ مجھے عزت دیں، رسپیکٹ دیں، تو آیا وہ تجھے تو یہی کرتا تھا نا، یہی تیری سوچ تھی؟ کہتا ہاں اللہ پاک یہی میری سوچ ہے، جھوٹ تو کچھ نہیں ہوگا، سچ ہوگا۔ کہے گا ہاں اللہ پاک یہی میری سوچ تھی، میں یہی کہتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے مرنے کے بعد بھی کہیں جی ہم سخی ہے تو وہ ہے جی۔ تو پھر اللہ پاک کہے گا کیا تجھے وہ ملا؟ لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، اب بھی مثالیں دیتے ہیں، وہ جو چاہتا تھا وہ تجھے ملا؟ تو کہتا ہاں اللہ پاک وہ مجھے ملا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، تو نے جو چاہا وہ تجھے ملا، میں نے عطا کیا، لیکن آج کے دن تو اپنے عمل سے خالی ہے۔ تیرا وہ کام میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ فیم، وہ سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے تھا، ہسٹری میں نام آ جائے، ایک میری پہچان بنے، لوگ کہیں واہ جی وہ تھا وہ تھا، تو وہ تجھے مل گیا ہے۔ لوگ اب بھی تیری مثالیں دیتے ہیں، بڑا تو بہترین قاری ہے، بڑا بہترین تیری آواز ہے، بہت جی بڑی تعریف ہوگی۔ تو اللہ پاک کہے گا تو قرات کرتا تھا، یہ کرتا تھا، تو چاہتا تھا کہ تمہاری ہر جگہ ڈسکشن ہو، جہاں پر بیٹھو تو تمہارے بارے میں بات ہو کہ جی کہ واقعی یار یہ ون اینڈ اونلی پرسن تھا یار، اس کے آگے تو آواز ختم، یہی بندہ تھا اور یہی بہترین اس کی آواز تھی، اور آج تک ایسی آواز والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ تو یہی چاہتا تھا نا، تو چاہتا تو میں مر بھی جاؤں اور لوگ میرے تعریفیں کریں جی آواز ہے تو اس کی ہے جی، قرات کرنا ہے تو وہ ہے، آفز ہے تو وہ ہے جی، بھئی کھلونے آتے گھنٹے وچ 10-12 پڑھ لینے 15 پڑھ لینے، یعنی کہ یہ آپ چاہتے تھے نا کہ بھئی لوگ آپ کی تعریف کریں، تو وہ جھوٹ تو کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں اللہ پاک میں یہی چاہتا تھا۔ تو اللہ پاک کہتے وہ تجھے ملا جو چاہتا تھا؟ تو کہے گا ہاں اللہ پاک وہ مجھے ملا، اور بڑی لوگ مثالیں میری دیتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں وہ بھی، تو وہ مجھے وہ سب کچھ ملا جو میں چاہتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا لیکن آج کے دن تو اپنے عمل سے خالی ہے، تیرا وہ سب کچھ کرنا جس کے لیے تھا وہ تجھے ملا، میری رضا مجھے پانے کے لیے نہیں تھا، جا تو بھی جہنم میں جائے گا، اس سخی کو بھی پھینکا جائے گا، اس قاری، اس حافظ، اس عالم کو بھی پھینکا جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں آپ اپنے آپ کو، ہمیں جس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بھی مل رہا ہے، اور اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو رب العالمین ہے، پال رہا ہے آپ کو، اور ڈیل بھی دے رہا ہے کہ کب یہ شخص میرے دین کی طرف آئے گا، کب یہ میرے نبی کو اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، کب یہ اس جھوٹ سے فریب سے باہر نکلے گا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک آپ سب کو اس جھوٹ فریب سے بچائے، اس اصلیت کو پہچانیں جس کو آپ اختیار کرنے سے ڈر رہے ہو، کلین شیو کریمیں وہ لگانا سب کچھ ہوتا ہے، میں بھی کرتا رہا ہوں، اور برا نہیں ہے یہ، اگر آپ باقی دین کی طرف ہو، اس پہ قائم ہو تو وہ بھی بہت ہے، شکر الحمدللہ بہت ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ذرہ برابر پکڑ کرتا ہوں اور ذرہ پہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، وَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ تو ذرے پہ پکڑتا بھی ہے اور بخشش بھی کرتا ہے، وہ تو کیا بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو بڑا
شان والا ہے میرے مالک. مجھے کوئی ویڈیوز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، بس دل کی بات ہوتی ہے تو بس ریکارڈنگ لگا کے شروع کر دیتا ہوں. تو اس لیے ٹائم کا بھی کچھ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی آیا کیا ٹائم کتنی ہوگی ویڈیو. شاید چھوٹے کلپ ہو تو زیادہ بہتر رہتا ہے. تو حقیقت کو پہچانو دوستو، یہ حقیقت نہیں ہے. حق سچ کی طرف آؤ، چہرے پر سنت رسول جگاؤ، اور یہی نہیں چہرے پہ سجانا، وہ اعمال لاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے ہمیں بتائے ہیں. جھوٹ، فریب، غیبت، بغض، حسد، ان سے بھاگو، دور جاؤ، یہ گند ہے. اور حقیقت کی طرف پیار، محبت، فکر، دین سیکھو اس نیت سے کہ نہیں سٹیٹس ملے گا، نہیں، دین سیکھو اور پھر سیکھنے کے بعد اپنے اوپر ذات پر نافذ کرو، شریعت کو اپنی ذات پر نافذ کرو. پھر اپنے دوستوں میں جاؤ، وہ نصیحت کرو جو خود سیکھا ہے. وہ ہے نا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم تک اللہ کی ایک آیت بھی پہنچے تو تم پر فرض ہو گیا ہے وہ آیت تم دوسروں تک پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچائی، بخیلی کی، بغض کیا، اس کو چھپایا، کل روز محشر پکڑ ہوگی اس کی. وہ ذرے پہ پکڑتا ہے. مقصد ویڈیو کا جو تھا حقیقت کو پہچاننا، اصل کو پہچانو. موت آپ سے ایک قدم پیچھے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کے ریکارڈنگ میں یا بند کرتے ہی میرا نمبر آ جائے اور میں، لیکن دیکھیں دوستو، آپ کہاں تک اصل میں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے ہمارے لیے؟ کیوں دعائیں کرتے تھے؟ کیوں قیام میں رہتے تھے پوری رات، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، اور امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے؟ قسم اللہ پاک کی، وہ ہم لوگ ہی گندے گناہگار وہی لوگ ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا. جبرائیل امین نے بتا دیا تھا کہ ظالم لوگ بھی آپ کی امت کے جہنم کی آگ میں جلیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں یہ خرابیاں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم دے دیا تھا، فرما دیا تھا کہ یہ آئے گا. تو یہی درد دکھ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ہم جیسے گناہ گار امت کے لیے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ میرے مالک میری امت کو راہ راست پہ رکھنا، زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا. ہم نے صرف اللہ پاک کو جبار، قہار، جہنم میں جلانے والا، قیامت برپا کرنے والا، پہاڑ توڑ دینے والا،
زمین کو الٹ پلٹ کر دینا، زلزلے، طوفان، آتش فشاں، یہی ہم نے اللہ پاک کا کنسیپٹ رکھا ہوا اور اسی پہ ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت آپ لوگوں سے کیسی ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ قسم سے جائیں اپنی ایک ماں کی ذرا محبت تو چیک کریں، گرنے سے پہلے بسم اللہ اٹھاتی ہے، ہاتھ صاف کرتی ہے، چومتی ہے، ڈر ہے، خوف ہے اس کو دور کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، لوری دے کے سلاتی ہے۔ اور وہ اللہ پاک 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، خرب ہو، سے زیادہ ہے نا۔ یہ تو تعداد تو 70 سے زیادہ بتائی گئی ہے نا۔ چلے 70 ہی رکھے تو وہ بھی ذہن میں رکھے کہ 1 ماہ کی محبت کا شمار کچھ نہیں، تو 70 ماہوں کی محبت کا شمار، ہوئے ہوئے ہوئے، کتنی محبت کرتا ہے میرا اللہ پاک، کتنی محبت کرتا ہے، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خرابیاں کرتے ہیں۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بتا بھی دیتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن اسٹیٹس میں کام ہے، بزنس ہے، کپڑے ٹھیک نہیں، بہت بزی ہو گیا تھا، کلائنٹ آج بہت زیادہ تھے، ذہن سے نکل گیا، جھوٹے بہانے کتنے ہیں ہمارے پاس، نہیں آتے اس کی طرف، آوازیں دے رہا ہے، آؤ آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے دام دھوتے ہیں میری سنت کے مطابق، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں وضو استنجا کرنے کے بعد، پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نماز کو اگر آپ واقعی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے نماز میں کیا مزہ ہے۔ اور جب آپ سے فارغ ہوتے ہو تو اللہ پاک کہتا ہے میں اس بندے کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ وہ وضو جب کرتا ہوں بہت سارے گناہ اس سے گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں ایک محبت پیدا کرتا ہوں کہ یہ محبت لے کے تم اب ظہر میں بھی جانا، عصر میں بھی جانا، مغرب میں بھی جانا، پھر عشاء میں بھی لے کے جانا، پھر عشاء پڑھنے والا کہتے ہیں یہ محبت پھر تم فجر کی نماز میں بھی لے کے آنا۔ تو اللہ پاک اپنی محبت میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں کاموں کو چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں نمازوں کی طرف، اور ماشاءاللہ وہ اللہ پاک کا کرم ہے ان لوگوں پر، ایک محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں جھگڑ چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو اپنے علماء دین کو دیکھیں، اپنے امام دیکھیں مسجدوں کے، اللہ پاک نے ان کی کیسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور بس اذان دیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، دین کی چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم لوگ کہاں پہ وہ ٹائم نکالیں۔ ہم نے پیسہ کمانا ہے، گاڑی لینی ہے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، بہت کام ہے ہمارے، بہت سارے کام ہیں، تو وہ بس اس میں لگے رہتے ہیں نا۔ نماز تو ہوتی رہے گی، یہی چیزیں ہمارے بس ذہن میں یہی لگا رہتا ہے، کر لیں گے جو ہو جائے گا، مل جائے گا، بڈھے ہو سا تک نماز ہی ہو سی اور کی ہو سی بات۔ پہلے کوئی پیسے کما گئے اولاد سے تو پتہ ہی نہیں اولاد میں یہ کر سکی اس نے، ہاں جی، آپ میں سے کس کو پتہ ہے میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی؟ ہاں جی، وہ دیکھ لے رہا کیا نبی کی نصیحت کم تھی اپنی امت کے لیے؟ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، بیوی نے نہیں قبول کیا، گمراہ ہوئے۔ لوط علیہ السلام، ان کی بیوی بچے گمراہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بچوں میں دیکھ لیں، حابیل قابیل کا، ایک گمراہ ہو گیا، ایک فلاح پا گیا۔
تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. چاہے آپ نمازیں پڑھیں کچھ کریں لیکن وہ تو اپنے اعمال لے کے آئیں گے. تو نہ ہی آپ اس کی گارنٹی اٹھا سکتے ہیں. جب کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو اس پہ کیوں اتنا اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں. اس چیز کی طرف جائیں جس کی گارنٹی اللہ پاک دے رہا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اٹھاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. خلفائے راشدین صحابہ اکرام ان کی زندگیوں کو دیکھو، اپنی زندگیوں کو ان کی طرح ڈالو، اس طرح محنت کرو، اور یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. صرف اپنی اپنی ذات کے ذمہ وار ہو آپ لوگ، بس وہ کرتے جاؤ اور فلاح پاتے جاؤ. تو وہ محنت ہماری غلط جا رہی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہونا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی، کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. تو دیکھ لیں، زمین جائیداد سب کچھ بن جائے گا، پھر یہی ایک دوسرے کو گولیاں ماریں گے، نفرت پیدا ہوگی، عدالتیں کیس ہوں گے، کیا کیا ڈرامے ہوں گے. ایک ہی ماں کے وطن سے پیدا ہونے والے بچے ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، گالیاں دیں گے، کیا کیا ہوگا. اور جس طرح بھوکے کتے ایک کو گوشت مل جائے تو دو اس پہ لڑائی کر رہے ہوں، سیم یہ کنڈیشن اس وقت بن جاتی ہے. تو ایسے مال سے جان بچائیں، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ بنیں، دین پر چلیں، دین پر ان کو قائم کریں، خود بھی چلیں، وہ بھی سکھائیں، ان کو بتائیں کس طرح اللہ راضی ہوتا ہے. تو وہ اعمال لائیں، ان کے سامنے وہ عمل کریں، برائیوں سے بچو کہ بیٹا یہ چیزیں نہیں کرنی، یہ بری چیزیں سے بچو. تربیت کرو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، گالی نہ دو. ہوتا ہے انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خطا کا پیکر ہے، خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس پہ ڈیٹ نہ بنو، اوور کم کرو. جو غلط ہوا اس کو غلط کہو، معافی مانگو، آگے بڑھو، روزانہ ایک دوسرے کو معاف کرو. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو احترام کرو، ادب بجا لاؤ. اپنا زیادہ پیسہ اپنے ماں باپ پہ لگاؤ، بہن بھائیوں پہ لگاؤ، عزیز رشتہ داروں پہ لگاؤ. یتیم، یسیر، بے کس اگر کوئی بچیاں یا بچے پاؤ، ان کی اعانت کرو، ان کے لیے اپنے پیسہ استعمال کرو. ان کے لیے جو کوئی یتیم بچے گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کی لعنت میں کی وجہ سے ان کے گھروں کی طرف کوئی آ نہیں رہے رشتے، تو ان کے لیے معاملات آسان کروائیں، اچھے فیصلے کریں. اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت کریں. یہی سب کچھ ہے جی، یہی حقیقت ہے، بس اس حقیقت کو پہچانیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو سلامتی ایمان نصیب فرمایا، آپ کی زندگی میں ایمان شامل کرے اور خاتمہ بھی اسی پر ہو. مطمئن ہو کر جائیں، تیاری کر کے جائیں، جانا تو ہے، رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، اس قبر کے سوال جواب بھی دینے ہیں، اور محشر کے میدان میں بھی حاضر ہونا ہے. اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں، وہ تو ہونا ہے. تو اس کی تیاری کریں. اس
دھوکہ دینے والی زندگی سے کچھ سیکھیں. یہ صرف دھوکہ دیتی ہے آپ کو. اس کو اپنے نبی کے اسوا کے مطابق ڈالو. انجوائے بھی کرو اپنی لائف کو، رشتوں کو، اس کی دی نعمتوں کو، اور اپنے لیے جنت بھی کماؤ. شکریہ. فی امان اللہ.